آگے سیجیٹیریس ان کے اسینڈنٹ میں ہے. اچھا یہ لوگ سست ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آج کا کام کل پہ چھوڑنا, کام کا بوجھ ان پہ بڑھ جائے گا اور نیند نہیں آئے گی, بے چینی سی رہے گی, نظر کمزور ہونے کے چانسز ہے. اپنی نظر ضرور ٹیسٹ کرائیں, آپ کو عینک کا نمبر چینج ہو جائے گا. اور دوسرا, والد صاحب کی صحت کا خیال کریں, اپنے بیٹے کے صحت کا خیال کریں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. سن کو اسکیئر ہے نا تو اسینڈنٹ میں, اور اپنے باس کے ساتھ بھی, کیونکہ 12واں مہینہ ہے, اے سی نہ خراب کروا لینا, تو اس لیے تھوڑا سا لو کی پہ رہیے گا. اور اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی مینٹین کیجیے گا, بلڈ پریشر نہ انکریز کر, کئیوں کا لو ہو جاتا ہے, کہیں کا ہائی ہو جاتا ہے. جتنا نارمل بیہیو کریں گے, جتنا کول رہیں گے, جتنا اوور ایکٹیو نہیں ہوں گے, اتنا ہی ان کو فائدہ ہوتا جائے گا اور دے ول گیٹ گڈ ریزلٹس. کیونکہ پہلے کا لاٹ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے, تو یہ اٹھے گھر میں جائیں گے اپنی والدہ کے ساتھ, اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بہت ہوگی اس مہینے میں, اور والدہ سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں. والدہ سے دعائیں مل جائیں, یہی فائدہ, اور کیا فائدہ, وہی چیزیں بچائیں گی ان کو. گھر کی رینوویشن کریں گے, گھر پہ خرچ کریں گے, اور بہن بھائیوں کے خیال کریں گے, اور کوئی نہ کوئی نئی گاڑی, کوئی نہ کوئی وہ بھی اس طرح بھی کوشش کریں, لیکن نہیں لے پائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے پہنچا کے نہیں لے پائیں گے. میں بتا رہا ہوں نا کہ اندر چول لگے گی, کیوریاسٹی ہوگی, ایکسائٹمنٹ ہوگی. آپ کسی ٹویوٹا پہ چلے جائیں, کیا پہ چل جائیں, ہاول پہ چلا جائیں, ہونڈا پہ چل جائیں, آپ کو پتہ اگلے 6 مہینے میں کوئی گاڑی نہیں مل رہی. بکنگز اتنی لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو ہے نا, اتنی سرکولیشن ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی عوام غریب نہیں ہے, میں پہلے بتا دوں. پھل صبح بھرے ہوتے, شام کو خالی ہو جاتا. کلیئر. اچھا جی, آگے آ جائے. سیجیٹیریس, آپ اپنے ذات کے کام کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکالیں گے, اور اپنے پلاننگ کریں گے. صرف آپ نے ضد نہیں کرنی اور باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی, اپنے والد صاحب کی صحت کا خیال کریں. یہ سیجیٹیریس کا آ گیا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کیپریکارن. کیپریکارن کے لیے یہ مہینہ ذرا سخت ہے. اس کی وجہ کہ ان کا 12ویں گھر میں سن انفلکٹڈ ہے, اور 12واں گھر سازشوں کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لوگ ٹانگیں کھینچیں گے, اور عدالتوں میں ان کے کیسز وغیرہ وہ تھوڑے سے ایگریویٹ ہوں گے, اور اخراجات بہت ہوں گے, ان کے خرچ بہت ہوں گے, بہت زیادہ. اور کچھ کیپریکارن ہڈن افیئرز میں بھی جائیں گے, دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں, پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی, جسے کہتے ہیں خفیہ شادی, اس میں زیادہ تر ٹائم گزارنے کی کوشش کریں گے اور پکڑے جائیں گے. تو بہت ہی ماڑی گل ہے, پہلی ماڑی گل تو بعد پھر ایک تو خفیہ شادی کرے, پھر پھڑیا بھی جائے. دیکھیں 12ویں گھر میں سن انفلکٹڈ ہے, تو اپنا مطاعت ہوگا. کوئی کک بیک میں نہیں جانا, کوئی ویڈیو بنا لے گا, کوئی آپ کا کمپلینٹ کر دے گا, کوئی ریڈ ہو سکتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی کمپلیکیشنز آ جائیں گی, باس کے ساتھ میچ پڑ جائے گا, باس آپ کو سسپینڈ کر سکتا ہے, پروفیشن میں بھی آپ کا. تو کیپریکارن کے لیے 12 جنوری تک سیز فائر, بالکل ایسے بن کے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک, کوئی بات نہیں, آپ بہت گندے ہیں جی, میں گندا ہوں. یہ ہے اس طرح وقت گزارنا, اور جیسے 12 جنوری نا, پھر بے شک یہاں سے اپنی تلوار نکالیں. اچھا 12 جنوری کے بعد ٹھیک ہے, تیری ایسی تیسی وہ تب تک آپ نوٹ کرتے ہیں کنے میرے نال کی کیتا ہے, تو اس بعد پھر 12 جنوری بعد پوچھیں گے. تو اس لیے کیپریکارن دے مسٹ بی ویری کیئرفل. آگے ایکویریس, دی بیسٹ سائن آف دی ایئر, دسمبر جنوری فروری, پورا کوارٹر 3 مہینے. اور ان کا 11ویں گھر میں سن ہے اس وقت, ان کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی, ہوپس پوری ہو جائے گی, اور ان کی فارن ٹریولنگ آ جائے گی, فروٹفل ٹریولنگ ہوگی, ان کا غیر ملکی سفر آ جائے گا, بزنس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا, بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا. کسی شادی بیاہ میں جائیں گے تو سارے بزرگ, نانا نانی, دادا دادی, خالہ, سارے جو بڑے نہیں ہوتے, ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ لگائیں گے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی نا, تو پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو جی, میں اچھا پیسے بھی کما رہے ہیں, تو اس کا ماں باپ پاس بیٹھا, اور منڈے دا ویاہ کیتا ہے, کڑی دا ویاہ کیتا ہے, کہیں گے جی نہیں اجے, لو جی فیصلہ کرنے, انہیں کرنے, چلو دسو جی. اور اچھا وہ بزرگ فیصلہ کریں گے,
شادی کا، ٹھیک ہے، اور ان کی شادی اور اچھا فیصلہ ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہمارے ملک میں شادیاں 2 خاندانوں کی ہوتی ہیں. ہاں، میاں بیوی کی نہیں ہوتی. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ لوگ جن کی لو میرج ہوتی ہے وہ بس لو ختم ہوتا ہے، میرج رہ جاتی ہے. میں تو بلکہ اس کو یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب قبول ہے بولنا ہے تو پھر خاندانوں نے بھی ساتھ بولنا ہے. ہاں، صرف لڑکی لڑکے نے نہیں بولنا، وہ خاندانوں کو بھی آپس میں قبول ہے کروایا کریں تاکہ اس میں ویری امپورٹنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو تو اتنا یہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ 2 خاندانوں میں جب بیٹھ کے تو پہلے اچھا جب ہم کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں نا تو 3 صفوں کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی بیٹی یا بیٹا بیاتے ہیں نا بغیر ایگریمنٹ کے پکڑا دیتے ہیں. لکھا ہوا ایک فکس وہ ہے. دیکھیں آپ بچی کی شادی کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ شادی کر دیں، اور جو لڑکے کی ماں آگی نا میں ویاہ کرنا ہے تو ڈاکٹر کڑی لے آنی. اچھا جی، کڑی آ گئی، ڈاکٹر کڑی آ گئی، گھر آئے گی نا تو سب سے پہلے جو 90% ہو رہا ہے، ساس نے سب سے پہلے گھر سے نوکرانی غائب کر دی. چل کڑی کار سام، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ لے کے ڈاکٹر آئی ہو، اس کے لیے ایک چھوٹی میٹ اور رکھ لو اس کو کیریئر تو نہ خراب کرو. گورنمنٹ نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے، ٹھیک ہے، اور اس سے ساری فیسلٹی لے جائیں گے. اچھا وہ ہنسی اوبیڈینٹ والدہ دے بہت ان نے، ٹھیک ہے، اماں جیسے کہہ رہی ہیں کر لو، اماں جیسے کہہ رہی کر لو، ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں شادی کا 2 گھروں کی شادی اور اسی طرح ختم. اور لاسٹ ایک چیز اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں، سوری آپ مجھے پورا موقع دیتے ہیں. ضروری وہ بچہ بچی جن کی شادی ہوتی ہے اور اولاد پیدا کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں کہ جی 2 سال بعد دیکھیں گے، 3 سال بعد دیکھیں، سمجھ لیں کہ کہانی ختم، رول گئے. پہلا بیبی تو فوراً کنسیو ہونا چاہیے اگر شادی کو کامیاب کرنا ہے. اور دس بیبی از دی بانڈ آف بٹوین یو اینڈ وائف اینڈ ہسبینڈ، وہ ایک یہ بانڈ ہے. اور جب آپ 2 سال بعد، آپ کے 2 سال بعد تو ویسے ہی بندہ ہر چیز بیزار ہو جاتا ہے، کہنا ٹھیک ہے تو اپنی کر جاتا، میں اپنی جاتا، ڈیورس ہو جاتی ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ فیچر. یہ آج کل کے بچوں میں ایک بڑا کیڑا، اس کو میں کہوں گا کیڑا، اور جی 2-3 سال تو ابھی کچھ نہیں کرنا، اور پھر کیا آتا ہے اینڈ 80% ڈیورس ہو جاتی ہے. اس میں وہ تعلق ہی نہیں بن پاتا، ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، سٹارز پورے ہو گئے سر؟ نہیں ابھی بس ایک رہ گیا. یہ ایکویریس کا میں بتا رہا تھا، اور ایکویریس کی خواہشیں پوری ہوں گی ان کے لیے بہت اچھا ہے. اسپائسز جو ہے نا، یہ ان کو کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے، کوئی بہتری ہو جائے گی، ان کے سٹیٹس میں اضافہ، کوئی نیا کاروبار کریں گے. اور لیکن دے مسٹ بی ویری کیئرفل. میں ان کو بھی کہوں گا کیونکہ پروموشن زون میں ہوں گے تو باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی. اچھا ٹھیک ہے، کوئی رسک نہیں لینا. اگر آپ تھوڑا سا لو کی پہ رہے، اور خواتین خاص طور پہ یہ لیو اور پائسز یہ اپنی زندگی کو، پائسز بھی اسی طرح یہ پائسز آپ پوچھیں یہ کیوں؟ جی یہ پائسز خواتین آرتھوڈاکس بہت ہوتی ہیں، مذہب ان کے اوپر بہت لاگو ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پروس اینڈ کونس، ایسے نہیں ہوتا، اسے یہ کرو وہ کرو، کرٹیسائزنگ بہت کرے گی. دیکھیں مذہب یہ کہتا ہے تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، وہ کہنا بابی بھی میں تینوں ویاہ کے لے آیا کہ نصیحتاں سننے واسطے تو نہیں لے آیا، مولوی صاحب تو نہیں گھر چ لے آندا. خیر وہ ضرورت سے زیادہ بچوں پہ بھی یہ امپوز کرے گی، اور ان نیسیسری امپوزیشن ہوگی اس کی، اور وہ اینڈ رزلٹ میاں چھوڑتا ہے ان کو، معذرت کر لیتا بی تو بس. اور موسٹلی جو پائسز خواتین ہیں نا، their married life is affected due to them, their own reasons. Leo and Pisces. ٹھیک ہے. اوورآل یہ بڑے ہوتے ہیں پائسز کے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا، اور انسان دوست یہ بہت ہوتے ہیں. پائسز ویسے بھی 12واں گھر آخری زوٹک سائن ہے، اور جن کا آخری گھر میں اچھے سائن بیٹھے تو ان کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. میں یہ کہوں گا ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لکھ کے بھیجا ہے، آپ کے رونے دھونے سے، آپ کے قرض کرنے سے. اور اچھا پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ، وہ قسمت چینج نہیں ہوتی.
قسمت چینج ہوتی ہے آپ کے رویوں سے، آپ کے رویے، اور رویے ہی روایات بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ زندگی میں اپنے آپ کو جتنا نارمل، اکثر میرے پاس وہ خواتین بھی آتی ہیں جو دے آر دی سیکنڈ وائف آف دیئر ہسبینڈ، ٹھیک ہے. کیا پرابلم ہے؟ یہ پہلی بیوی کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ان کو کیوں پیسے دیتا ہے؟ مجھے کم ٹائم دیتا ہے. بابا یو ریپلیس. اور مرد کی ایک سب سے بڑی کمزوری ہے اس کے بچے، ٹھیک ہے. وہ جب بھی کنفلکٹ آئے گا وہ پہلی بیوی کا ساتھ دے گا، پہلے بچوں کا ساتھ دے گا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. میں کوئی کھرک نہیں لے آیا نا. اور دوسرا، کسی کی روزی روٹی میں آپ گھستے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو کیوں دیتا ہے، یہ کرتا ہے. آپ ایک چیز خیال رکھیں، جو جس کے نصیب میں لکھا ہوا وہ اسی کو وہ ملنا ہے. جب آپ کسی کا نصیب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آگے کھڈا کھول. پھر آپ نے اس بندے کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے نیچر کو چیلنج کیا. نیچر کو چیلنج کیا. نیچر نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کسی نصیب کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ نا کبھی کسی کی روزی روٹی بند نہ کریں، کسی کا رزق مت چھینیں، کسی کا نصیب آپ کے نصیب میں تو آپ کو مل جائے گا، آپ کے چھیننے سے تو نہیں ملے گا. آسانیاں بانٹیں. اور یہ دوسری شادی کا فیلیور کی مین وجہ یہ ہے جب آپ پہلی بیوی کو پنگا لیں. ہاں تو اس میں تو کیونکہ وہ پہلی بیوی کی پرائرٹی وہی ہوگی، بچے اس سے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، تو پرائرٹی